اللہ تعالی نے نوع انسانی کو دیگر مخلوقات سے ہر حوالے سے افضل اور بالا تر بنایا ہے. اسے نہایت عمدہ صورت، موزوں قد و قامت سے نوازا، قوت گویائی کا اعزاز بھی حضرت انسان کو بخشا. مزید یہ کہ عقل و شعور دے کر صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے کا سلیقہ بھی اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. عقل انسانی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، یہاں تک کہ جسمانی طور پر کمزور انسان بھی اپنی عقل کے ذریعے بڑی بڑی چیزوں کو مسخر کر سکتے ہیں. عقل کا درست استعمال کر کے صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کو صحیح استعمال نہ کر کے انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی انسان کا مقدر بنتی ہے. قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں ارشاد فرمایا، یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے حکمت یعنی دانائی عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی یعنی عقل مندی، شعور، بصیرت عطا کر دی گئی، تحقیق اسے خیر کثیر دے دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، الباب عقل والے ہی نصیحت کو قبول کرتے. ویسے تو سارے کا سارا قرآن ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے رہبر ہے، پیشوا ہے، مقتدا ہے. لیکن قرآن سے نصیحت وہی حاصل کر سکتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. جن کو عقل و شعور نہیں ہے وہ قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتے نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی احسان فرمایا کہ انسان کے لیے فقط اس کی عقل ہی کافی نہیں، عقل کا بھی ایک رہنما ہے، عقل کا بھی ایک رہبر ہے، پیشوا ہے. عقل کا بھی وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ جو دین لے کر آئے ہیں وہ ہے. جس وقت انسان اپنی عقل کے ذریعے سے غلط اور صحیح کا امتیاز کر بیٹھے اور کہے کہ جو میں نے کہہ دیا ہے وہی صحیح ہے، اور عقل کا ترازو ہی تولے اور عقل کو ہی سب کچھ سمجھے، حرف آخر سمجھے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ غور و تفکر سے کام لے اور وہ سوچے اور وہ سمجھے کہ ہم نے جس دین میں آنکھ کھولی ہے ہمارا یہ سب سے بڑا رہبر ہے اور یہی ہماری رہنمائی کرنے والا ہے. دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ دین ہی ہے جس نے بتایا ہے کہ انسان نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے. عقل کا رہنما یہ دین اسلام ہے. قرآن و سنت کے مطالعہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے ماضی سے سبق حاصل کرے، اپنے حال کو
شریعت کے مطابق بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرے اور مستقبل کے لیے تیاری کرے، عقل مند وہ ہے۔ اس کے برعکس کوئی بندہ اپنی ماضی کی غلطیاں اور کوتاہیاں اس کا ازالہ نہیں کرتا اور آئندہ کی فکر نہیں کرتا اور اپنی حالت کو سنوارتا نہیں، وہ بندہ عقل مند نہیں ہے، وہ احمق ہے، بے وقوف ہے۔ لہذا جو ماضی کی کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کے ازالے کا اس سدباب کرنا چاہیے، توبہ طائب ہونا چاہیے اور آئندہ کی فکر کرنی چاہیے، اور جو موجودہ وقت ہے انسان کے پاس اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 2 دن بعد ہماری زندگی کا ایک نیا مرحلہ شمسی حوالے سے سن 2024 شروع ہونے والا ہے۔ 23 ختم ہو جائے گا اور 24 شروع ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نئے سال کی آمد کو اپنے اپنے حساب سے اپریشیٹ کرتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہر ایک کا انداز اپنا اپنا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے اسلام نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے وہ جداگانہ طریقہ ہے کہ ایک مرحلہ ختم ہوتا ہے تو تب بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے، دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ یعنی کہ خوشی، غمی، رنج، غم جو کچھ بھی ہے ہر حوالے سے مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے۔ یہ فکر کس نے دی ہے؟ یہ ہمارے دین نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ایک مقام پہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت نیا مہینہ آئے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اگر ایک مجلس کا اختتام ہو رہا ہے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و تقدیس کر کے اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف کے اندر وہ حدیث پاک موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس کے اندر بیٹھا اور طویل بیٹھا اور گفتگو کافی ہو گئی، فرمایا کہ اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر وہ یہ جملے دہرا لے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ان جملوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی اس مجلس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا ایک مرحلہ ختم ہو دوسرا مرحلہ شروع ہو تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ نیو ایئر نائٹ یعنی کہ نئے سال کی جو پہلی رات ہے، لوگ ناچ گانا بھی کرتے ہیں، ہوائی فائرنگ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دسترس میں ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلام کا شعور نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کا شعور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ دن گیا ہے تب بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے، دن شروع ہو رہا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ عقل مندی کا جو پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی سے سبق حاصل کریں۔ سن 2023 ختم ہو جائے گا، 2 دن باقی ہیں، سمجھ لیجئے کہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احتساب کریں، خود احتسابی محاسبہ، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ حشر میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تو دنیا کے اندر بڑے بڑی کمپنیاں بھی موجود ہیں، ادارے بھی موجود ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنے کاروبار کا حساب کتاب کرتے ہیں، آڈٹ کرتے ہیں ان کا، اور سال بسال اس کے اندر مزید اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیا نظام تشکیل دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے حساب کتاب جو ہم ہر سال کرتے ہیں یا ہر مہینے کرتے ہیں، یہ دنیا تو عارضی ہے، لیکن وہ جہاں جو دائمی ہے، جہاں انسان برس ہا برس رہنا ہے،
اور وہیں رہنا ہے، اس کے واسطے ہمارا احتساب کیا ہے، آڈٹ کیا ہے ہمارا۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان کو چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غور کرے کہ اس نے کل کے لیے، غد کا مطلب ہوتا ہے آئندہ کل، یعنی جب قیامت آئے گی انسان کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے لیے اس نے کیا سوچ کے رکھا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک فرمان ہے۔ سیدنا ابو یعلا شداد بن اوس جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے دانا، محتاط، عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے۔ من دان نفسہ، خود احتسابی، اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اور جو کیا ہے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور جو موت کے بعد ہے اس کے لیے کیا عمل کیا۔ فرمایا وہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی ہے۔ القیس، عقل مند آدمی وہ ہے۔ والعاجز، اور عاجز آدمی کون ہے؟ جس کو ہم بے عقل کہیں، غیر محتاط آدمی کہیں۔ فرمایا من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، فرمایا جو اپنے نفس کی پیروی کرے، خواہش کی پیروی کرے، اور بغیر کچھ کیے اللہ سے انعام و اکرام کا طالب بن جائے۔ تمنا علی اللہ، کرنا کچھ نہیں ایسی اللہ سے ویسی جنت دے دے، ایسی کچھ نہیں کرنا ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے حساب کتاب سے کرنا ہے۔ ہم نے اسلام کے اوپر چلنا ہے تو اپنے مزاج کے مطابق چلنا ہے۔ ہم نے اتباع نفس تو لازمی کرنی ہے لیکن اتباع دین نہیں کرنی۔ اگر ہمارا یہی رویہ ہے تو دوستو تمنا علی اللہ، اللہ تعالیٰ سے بھی تمنا کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں والعاجز، یعنی کہ بے وقوف آدمی اور حماقت والا آدمی وہ ہے کہ جو بغیر کچھ کیے تمنا علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر انعام و اکرام کی تمنا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ عقل مندی سے کام لیتے ہوئے اپنے حال کو، یعنی جو موجودہ وقت ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ قبل اس کے کہ تمہارا حساب ہو، اپنا حساب کرو، خود کرو۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ، اور سب سے بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ سب سے بڑی پیشی کون سی ہوگی؟ وہ قیامت کا روز ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جب چھوٹے بڑے لوگ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی کچہری کے اندر موجود ہوں گے۔ میں وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اس بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، بے شک قیامت والے دن حساب اس بندے کا ہلکا ہوگا جو دنیا میں اپنا حساب خود کرتا ہے۔ یعنی کہ جو دنیا میں اپنا حساب خود کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حساب بھی آسانی سے لیا جائے گا۔ اور انسان کو اپنی زندگی کے مراحل کے اوپر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے اور اپنے اوپر تجربہ کرتے رہنا چاہیے کہ ایک مرحلہ ختم ہوا ہے، دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، تو پہلے حالت کیا تھی، اب کیا حالت ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے کشف المحجوب کے اندر حضور سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند جملے لکھے۔ آپ لکھتے ہیں کہ دور خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا 400 غلام بیک وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ اتنے امیر کبیر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر حوالے سے غنی بنایا تھا،
ہر حوالے سے، دل کے بھی غنی تھے، ہاتھ کے بھی غنی تھے. 400 نوکر چاکر ہر وقت موجود. اپنے باغ کے اندر جاتے ہیں اور لکڑیاں کاٹتے ہیں اور اس کا گٹھا بناتے ہیں، اپنے سر کے اوپر لادتے ہیں اور ایسے آ رہے ہیں باہر. لوگوں نے کہا حضور اتنے نوکر چاکر، خدام و غلام، آگے پیچھے پروٹوکول جو کچھ بھی ہے، یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ آپ اتنی مشقت کر کے یہ کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ سنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جملہ، خود احتسابی کتنی ہے. فرماتے ہیں اريد ان اجرب نفسی، میں تو اپنے آپ کا تجربہ کر رہا تھا، اپنے آپ کا تجربہ کر رہا تھا کہ میری حالت ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے خلافت راشدہ میں حصہ دار بنایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنایا، اتنا مال و دولت دیا. میں یہ چھوٹا سا کام کر کے اپنے آپ کو معیوب تو نہیں کر رہا، مجھے ایسے تو نہیں لگ رہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے یہ کام کرتے ہوئے. میں اپنے آپ کے اوپر تجربہ کر رہا. یہ خود احتسابی تھی سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تربیت ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز کا سلام پھیرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا مانگی. دیکھیے ذرا یہ مسلمانوں کی تربیت ہو رہی ہے، امت کی تربیت. عرض کرنے لگے اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میری عمر کے آخری حصے کو میری زندگی کا بہترین حصہ بنا دے. یعنی میری زندگی کا بہترین حصہ میری زندگی کا وہ حصہ ہو جو میری عمر کا آخری حصہ ہو. اللہم اجعل خواتیم عملی رضوانک، اے اللہ میرا آخری عمل تیری رضا والا عمل ہو جائے. یعنی میرا آخری عمل ہو ایسا عمل ہو جس سے تو راضی ہو. اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک، اے اللہ میرے دنوں میں سے سب سے بہترین دن وہ ہو جس دن میں تجھ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کروں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ رب سے یہ دعا بھی کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس سال کے اختتام پر اور آئندہ سال کے آغاز پر بجائے اس کے کہ ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے آپ کے اوپر یہ لاگو بھی کریں اور یہ تہیہ بھی کریں اور نیت بھی کریں کہ اگر ہم نے سن 2023 میں پوری نمازیں نہیں پڑھی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ سن 2024 میں پچھلا بھی اپنا حساب کتاب کر کے پچھلی نمازوں کی قضاء عمری کا احتساب کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور آئندہ نمازیں پڑھنے کا تہیہ اور نیک نیت سے ارادہ کرتے ہیں. یہ ہمیں ارادہ کرنا چاہیے کہ یہ جو آنے والا سن 2024 ہے، اس سال میں ہمارا جو وقت گزرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے. عقل مندی کا جو دوسرا تقاضا ہے، بزرگ فرماتے ہیں وہ بندے کا حال ہے. حال یعنی موجودہ وقت. ایک تو ماضی گزر گیا ہے، ایک ہے حال جو موجودہ وقت ہے. بزرگ فرماتے ہیں ماضی انسان کے اختیار میں نہیں کہ کیونکہ وہ گزر چکا ہے، اور مستقبل کے بارے میں معلوم نہیں کہ مستقبل میں ہمارے سانس چلیں گے یا نہیں چلیں گے. اور فرمایا کہ جو وقت اختیار میں ہے وہ حال ہے، لہذا حال کو سنوارنے کی کوشش کیجیے. قرآن و سنت کے اندر حال کے بارے میں، یعنی حال کیا ہے انسان کا، وہ وقت جس میں انسان سانس لے رہا ہے، اس کی قدر کے بارے میں قرآن کے اندر جگہ جگہ لفظ موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا واللیل رات کی قسم، والنہار دن کی قسم، والفجر فجر کی قسم، اور والصبح صبح کی قسم. اس طریقے سے والعصر زمانے کی قسم، اور والضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم. اگر ان لفظوں کا ظاہری معنی دیکھیں تو یہ اوقات ہیں، دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جس وقت ملتے ہیں تو ماہ بنتے ہیں، سال بنتے ہیں، دن بنتے ہیں، رات بنتے ہیں. ان کی قسمیں کھانے کا مقصد حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اوقات بہت پسند ہے. اور کس وقت پسند ہے؟ جس وقت ان اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں انسان بسر کرتا ہے، اس وقت پسند ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور جس کے پاس یہ 2 نعمتیں ہوں تو اس کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے. میرے سرکار فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مشکاہ شریف کے اندر بھی کتاب الرقاق کی پہلی حدیث پاک ہے. یہ سرکار فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس،
دو نعمتیں ایسی ہیں انسان سے گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، الصحت والفراغ، ایک تو تندرستی ہے، والفراغ، اور دوسرا ہے فرصت، فراغت۔ یہ دو نعمتیں ہر انسان کے پاس، کسی کے پاس یکساں ہے، کسی کے پاس تھوڑی کم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کی زندگی کے اندر لازمی یہ دو چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ دیکھیے انسان یہ نہیں کہ بندہ پیدا ہی جو ہے بیمار ہوتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عمومی طور پر جو انسان پیدا ہوتے ہیں وہ صحیح، تندرست اور توانا ہی پیدا ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بیمار ہو بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سدبا بھی کر دی ہے، جڑی بوٹیاں اس نے اگا دی ہیں، اور انسانوں کو عقل و شعور اور تدبر دے دیا ہے کہ کس طریقے سے انسان نے اپنا علاج کرنا ہے یا کروانا ہے، سب کچھ انسان کے واسطے اس نے مہیا کر دیا ہے۔ یہ جو صحت اور تندرستی ہے، انسان اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ ناجائز فائدہ اس کا کیا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں چلو یار کوئی نہیں، نیکی کرنی ہے، کوئی نہیں، کل کرنا نہیں، حج کرنا ہے، اگلے سال جو ہے وہ ہم اس کی درخواست جمع کروائیں گے، نماز ہے، چلو یار کوئی نہیں، ہلے کہڑا کو ساڑی کی عمر نماز روزے، داڑھی رکھنے کی ساڑی کہڑا ہلے کی عمر بنی ہے، جو ساڑے داڑھی چڑھ جان گے ایسی داڑھی رکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی، چلے کوئی بات نہیں، ابھی یہ کام کر لیتے، وہ کام کر لیتے ہیں، ذرا عیش و تعیش کر لیں، بعد میں توبہ طائب ہو جائیں گے۔ کس کو کیا پتا سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، کل ہمارا آنے والا کل وہ کیسا ہوگا، لوگ ہمیں صاحب کہیں گے یا مرحوم کہیں گے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ لہذا اپنی صحت سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ وقت آئے جس وقت انسان بستر مرگ پہ ہو، بڑی تمنائیں کرتا ہے انسان، یا اللہ مینوں تندرست کر دے، یا اللہ ہن تو میں مسجد جاؤں گا 5 وقت، بالکل مینوں چلا دے صحیح طریقے نال، اور پھر امام صاحب پیچھے جا کے 5 وقت پہلی صف دے وچ پیچھے کھڑے ہو کے با جماعت تکبیر اولا نماز پڑھوں گا، سب کچھ کروں گا، اور پھر کرسی تے یا تھلے بیٹھ نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا، یا اللہ انہاں مینوں صحیح تندرست کر دے۔ تو جو پہلا وقت گزرا ہے، پہلا جو وقت اللہ تعالیٰ نے جس وقت آپ کو صحت بھی دی تھی، تندرستی بھی دی تھی، جسم کے اندر قوتیں تھیں، سارے اعضاء بالکل صحیح طریقے سے کام کرتے تھے، اس وقت تو آپ صبح اٹھتے بھی نہیں تھے، آپ تو اپنی من مرضی کرتے تھے، اور جس وقت آنکھ کھولی اس وقت ہی جو ہے وہ ہم اپنا وقت استعمال کرتے ہیں، اور پھر کس مقصد کے لیے وقت استعمال کرتے ہیں، ہر ایک کو اپنا یہ احتساب کرنا چاہیے۔ ہماری ایک تعداد ایسی ہے، ایک ایسی تعداد ہے جو صبح جس وقت گھروں سے نکلتے ہیں کام کاج کے لیے، اللہ کا نام لیتے ہیں وہ، لیکن نماز کوئی نہیں پڑھتے۔ جس وقت وہ اپنی گاڑی کے اوپر بیٹھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، لیکن جو فرض ہے نماز وہ پڑھنے کی توفیق کوئی نہیں ہوتی۔ رات کو سوتے ہیں تو اللہ کے حضور سجدہ کوئی نہیں کرتے، حالانکہ جس رب تبارک و تعالی نے رات پوری سلایا، آرام کے ساتھ نیند دی اور پھر جگایا، اس رب تبارک و تعالی کا ہم نام لے رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے کہا ہے کہ نام لینا وہ طریقہ استعمال ہی نہیں کر رہے۔ ہم اپنے خواہش کے غلام بن جاتے ہیں، اپنے دین کے غلام نہیں بنتے۔ تو سرکار فرماتے ہیں الصحت، صحت ہے، تندرستی ہے، یہ انسان کے واسطے بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرا فرمایا والفراغ، فرصت۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کے پاس 30 گھنٹے ہوں اور کسی کے پاس جو ہے وہ 24 گھنٹے ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہے، سارے لوگوں کو یکساں دیا ہے، 24 گھنٹے ہر ایک کے واسطے۔ الگ بات ہے کوئی کس طرح استعمال کر رہا ہے، کوئی کس طرح استعمال کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کر کے اپنے ماضی کی کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے مستقبل کی فکر کریں، اور جو حال ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کریں۔